السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا واقعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کوئی شخص قرآن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتلایا کہ دور عرفہ کی وادیوں میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہم اس سمت چل پڑے اور حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک میری سفارش پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش نہیں دیتا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی نے اللہ سے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی، ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مظہر کے بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایسا پیراہن میں دیکھا جس میں 1000 عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی۔
اور آپ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا کوئی بے وقوف شخص اسے خرید سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیبتن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ بھی قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں، اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے دریافت کیا اے عمر کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے اس بات میں نفی میں سر ہلایا۔ حضرت اویس کرنی نے کہا اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں، اور آپ نے جیب سے 2 درہم دکھائے اور کہا یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے وہ میں قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ سے اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا آپ دونوں حضرات کو یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف و زحمت فرمائی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے، اور مجھے آخرت کی فکر ہے قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا رستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔